اللہ حافظی محمد و امامی والی و خلفی والفاء تمت فوق الراسی والحسن و یمینی والحسین و یساری حولا حساری حسارو اہلی و مالی و جرانی و جداری و برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات۔ اس سے بلند تر صلوات اگر ممکن ہو تو اس سے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے آج کی اس صفحہ اعزاء، اس صفحہ انتظار، اس صفحہ معرفت پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا فرما کر اس جھلی کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کر سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ بسم اللہ یار، حسنین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے جی آپ سلامت رہیں۔ دعا ہے اس ذکر کا رب میرے برادر محترم بانی مجالس کہ تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں مستجاب فرمائے۔ ملت تشیع کو ولایت امیر کے پرچم کے نیچے جمع اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے برادر محترم کے خانوادہ کے دیگر مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین کو جوار رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرمائے۔ خود ساختہ یا خدا ساختہ وبائی امراض سے مالک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم وارث کے ہوتے بے وارثوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، مالک ہم سب کے حقیقی وارث کا اپنے امر کے مطابق ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ وقت مختصر ہے، پر دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ فکرہ کہہ لیا جائے جس سے عبادت مکمل ہو جاتی۔ اور بھائی اگر تنگی دامان وقت کا گلہ کیا جائے تو پھر یہ گلہ مخلوق سے تو بنتا ہی نہیں، پھر یہ خالق سے بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے طلوع سے لے کے آخری غروب تک، بلکہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری بندے کی آخری ہچکی تک وقت ہی اتنا تخلیق کیا ہے جس وقت کے اندر علی کی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ جی ہیں آپ سلامت رہیں۔ جتنا میرا حق بنتا تھا آپ نے مجھے داد دے دی، زور میں نے لگانا نہیں، آپ نے سننا ہے، میں نے آپ کو سنانا ہے۔ طالب علم کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں، زندگی کا پہلا یا دوسرا موقع ہے، میں 4 مصروں سے اپنی نوکری کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کا عقیدہ کتنا ہے، آپ کا معیار کتنا ہے، آپ کا عقیدہ کتنا بلند ہے، مجھے اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ میں نے آگے کتنا پڑھنا ہے، آپ نے مجھے آگے کتنا سننا ہے۔ میں نے کہا جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا، جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا، خلیل بھائی جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا دنیا میں کسی کا بھی مقدر نہیں بنتا۔ کیا بات، جی آپ سلامت رہیں۔ جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا، علی بادشاہ کی ہر چیز میں ان کی ہم سری کرتے ہیں، پر کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفتیں الگ بھی دی ہیں۔ میں نے کہا جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا
دنیا میں کسی کا بھی مقدر نہیں بنتا اور مخصوص شرف ہے یہ پے مادر حیدر، دیوار میں ہر ماں کے لیے در نہیں۔ ایسے نہیں، اپنے معیار پہ آ کے سنیں گے تو میں اپنے معیار پہ آ کے پڑھوں گا۔ آپ کی محبت دیکھ کر اتنا پیارا آپ لوگوں نے استقبال کیا، جتنا میرا حق بنتا تھا آپ لوگوں نے بول دیا۔ میں نے صرف آپ کا عقیدہ چیک کیا، مجھے پتہ لگ گیا آپ نے اب مجھے کتنا سننا ہے، میں نے آپ کو کتنا سنانا ہے۔ اپنے عقیدے کی وضاحت کرنے کے لیے میرے سے پہلے بھائی نے موضوع پڑھا کہ مولا علی بادشاہ کعبے میں آئے، ہم تو خوش ہوئے ہی ہیں، کعبہ بھی خوش ہوا۔ بابا جی کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا، مصرے نہ لگیں، پہلے سنے ہوئے نہ لگیں تو مجھے حقیر کو داد دے دینا، ورنہ اپنی داد اپنے پاس رکھنا۔ کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا، کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا، انوار علی عالم انوار سے آئے۔ کعبے میں علی، بابا جی کسی کا اپنا گھر ہونا، وہ رات کو لیٹ بھی آئے تو گھر والے اس سے یہ نہیں پوچھتے بھئی تو اتنا دیر کیوں آیا، نہ اس سے گھر پوچھتا ہے کہ یار تو اتنا لیٹ کیوں آیا۔ علی بادشاہ کا گھر تھا کعبہ، اب علی بادشاہ کی مرضی ہے کہ وہ جس طرح بھی آئیں۔ کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا، انوار علی عالم انوار سے آئے، اور کعبہ کہہ رہے ہیں مالک ہے یہی گھر کا، سو اب اس کی مرضی دروازے سے آ جائے کہ دیوار سے۔ نہیں یوں نہیں، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ شاباش بابا جی، بولیں گے یہ سب، یہاں بولنے آئے ہیں، یہ سارے بولیں گے، بولیں گے۔ بہت پیارا آپ لوگ بولے، میرے مصروں کی داد دی، مجھے تائید کی۔ بولیں گے یہ سب، کیونکہ یہ سب بولنے آئے ہیں۔ جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا۔ کیوں بولے گا؟ لب اگر چپ رہے چہرے پہ نہ سب بولے گا۔ جو ابھی تک رہا خاموش، انہوں کو بیدار کرو، نوکر کے دو جملے سنو آپ کو سلام کروں۔ جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، لب اگر چپ رہے چہرے پہ نہ سب بولے گا۔ اور یہ جو آواز ہے کعبے میں کسی بچے کی، اسی آواز میں افلاک پہ رب بولے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے تیرا معیار۔ جی 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 جی، جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا، لب اگر چپ رہے چہرے پہ نہ سب بولے گا۔ اور یہ جو آواز ہے کعبے میں کسی بچے کی، اسی آواز میں افلاک پہ رب بولے گا۔ اوے اب تو کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام، تو اگر اب بھی نہیں بولا تو پھر کب بولے؟ یار جی جی جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ جی آپ سلامت رہیں۔ جی میں خصوصی طور پہ مولا عباس بادشاہ کا نوکر ہوں، انہی سے ہی خیرات مانگتا ہوں اور آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ میں نے ان کی پوری زندگی کو 4 مصروں میں لکھا ہے، پوری زندگی کو۔ علی کا بیٹا ہونا زندگی نہیں، عباس بننا زندگی ہے۔ کسی کے رٹے رٹائے جملے نہیں پڑھا، اسی ممبر پہ عطا ہو رہی ہے تو پڑھوں علی کا بیٹا نہیں، عباس کیسے بنا؟ میں نے کہا حیدر نے اس کو پیکرے احساس کر دیا۔ بابا جی حیدر نے اس کو پیکرے احساس کر دیا، حیدر نے اس کو پیکرے احساس کر دیا، اور فاطمہ کے پیار نے الماس کر دیا۔ یار جس کو سمجھ آئے وہ تو بولے، اپنا معیار بلند کرو، میں بھی اپنا معیار بلند کر کے 4 مصرے پڑھوں، آپ کو سلام کر دوں۔ حیدر نے اس کو پیکرے احساس کر دیا اور فاطمہ کے پیار نے الماس کر دیا۔ بابا جی اب حیدر نے اس کو پیکرے احساس بھی کر دیا ہے، فاطمہ نے اس کو الماس بھی کر دیا ہے، پر ابھی تک عباس نہیں ہوئے۔ عباس کب ہوئے؟ علی کا نوکر بتانے لگا، بات اچھی لگے تو تائید ضرور کر دینا۔ میں نے کہا حیدر نے اس کو پیکرے احساس کر دیا اور فاطمہ کے پیار نے الماس کر دیا۔ پھر اس کے بعد صبر و اطاعت کی گود میں زینب نے پال کر اسے عباس۔ شاباش جی جی، واہ واہ۔
بہنوں کو نصیب ہو۔ 4 شعبان 26 ہجری علی کے گھر پھر علی کی آمد۔ نہیں شاید میں مصرع سمجھا نہیں پایا۔ 4 شعبان 26 ہجری علی بادشاہ کے گھر پھر علی کی آمد۔ سب سے پہلے حسین آئے، عباس کو یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، چاہتی نہ کہ بھائی کی زیارت کرتا، عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، عباس کا چہرہ دیکھا، عباس کی آنکھیں دیکھیں، عباس نے پلکیں جھکا لی۔ مہربانی آپ لوگ اتنا بھی بولے۔ عباس کی آنکھیں دیکھیں، عباس نے پلکیں جھکا لی، عباس کے رخسار دیکھے، حیا طلوع ہو گئی۔ عباس کے رخسار دیکھے، حیا طلوع ہو گئی۔ عباس کی پیشانی دیکھی، وفا کی تحریر لکھ دی۔ عباس کی پیشانی دیکھی، وفا کی تحریر لکھ دی۔ اب ایک دفعہ حسین بادشاہ نے مولا عباس کو بڑے ہی غور سے دیکھا، ایسے نہیں بڑے غور سے دیکھا کہ اتنے میں علی بادشاہ آ گئے۔ علی بادشاہ کے کہتے ہیں حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ میں نے وہ بندہ دیکھنا ہے جو میری بات سن کے سمجھ کے چپ کر گیا، مجھے بڑا دکھ لگے گا۔ علی بادشاہ پوچھتے ہیں حسین تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ حسین تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ بابا کی طرف دیکھ کے حسین بادشاہ فرما کے کہتے ہیں بابا آپ نے پوچھا ہے، بابا آپ نے پوچھا ہے تو بتانا پڑے گا، ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا؟ بابا آپ نے پوچھا ہے تو بتانا پڑے گا، ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے؟ علی بادشاہ کہتے ہیں نہیں حسین میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں پہ کون ہے۔ حسین میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں پہ کون ہے۔ اب حسین بادشاہ نے پھر عباس کو دیکھا، پھر بابا علی کو دیکھا، پھر بابا علی کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے؟ ہائے 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 یار، جس کو پتا ہے کہ معراج کے پردے سے کون بولا تھا وہ تو بولے۔ بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق دین سے جس شاہ نے تولا تھا وہی۔ بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق دین سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے۔ بابا اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی۔ معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے، میں آگے سفر کرتا ہوں۔ معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق دین سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے، اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے، ہر عرف والا سے جو اولا تھا وہی ہے۔ اب عباس کے چہرے سے نظریں ہٹا کے علی بادشاہ کو دیکھ کے کہتے ہیں سب صورت توحید کو اخلاص کہیں گے، اب خود کو علی بابا بھی عباس کہیں۔ شاباش۔ بسم اللہ۔ کون عباس؟ جس کے راہوار کی ٹاپوں کی آواز دشمن کے طبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ کون عباس؟ وہ میرا سخی عباس، وہ میرا مولا عباس، دربان دہلیز سیدہ۔ ہو گئی میرے حصے کی فضائل کی مجلس، کیونکہ یہ مجلس عزا ہے اور ذکر عزا کے بغیر نامکمل ہے۔ عبادتاً 2 جملے مصاحب۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بہت ہی پیاری شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی، آپ لوگوں نے کافی پرسہ دیا۔ میں ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذاکرین کو بھی، علماء کرام کو بھی، بانیان کو بھی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ذاکر، عالم، خطیب میسر نہ بھی ہونا علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے، پھر بھی علی اکبر کی شہادت پڑھی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کوئی ذاکر آئے وہ بتائے کہ علی اکبر کو یوں نیزہ لگا تو تو روئے، ضروری نہیں کوئی ذاکر آ کے بتائے کہ راہوار سے علی اکبر کیسے اترا تب تو روئے، ضروری نہیں ہے کوئی ذاکر، عالم، خطیب آ کے پڑھے تو تو روئے۔ میں بتانے لگا ہوں کہ کیا کرو، بارگاہ کے سین میں اکٹھا ہو جایا کرو، ایک سفید داڑھی والے ضعیف سید کے سر پہ تابوت رکھا کرو، وہ اکیلا تابوت اٹھائے تو تمہیں پتہ چلے کہ ضعیفی جوانی کا جنازہ اکیلے اٹھاتی کیسے۔ یہ جو آوازیں بلند ہو گئی میرے حصے کی خیرات، کیونکہ میرا موضوع تھا مولا عباس، میں ایک فکرے میں بھی عباس کی شہادت پڑھ سکتا ہوں۔ عزادارو 28 رجب
علی ہوئی شام، مغرب کی نماز کے بعد جب علی بیٹی کا پہلا قدم اپنے حجرے سے باہر آیا تھا، عباس شہید ہو گئے۔ نہیں شاید میں مصرع سمجھا نہیں پایا، تھوڑا تبدیل کر کے پڑھتا ہوں۔ جب علی بیٹی کا پہلا قدم عباس کی زندگی میں اس نیت سے باہر آیا تھا نا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، عباس شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دریا پہ جانا، بازو کٹوانا، سارا دن شبیر کو بیٹوں کے جنازے اٹھاتے دیکھنا، یہ بڑے مشکل کام ہیں۔ ذاکر علماء کرام پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا کہ عباس راوار سے کیسے اترے، بڑے مشکل کام ہیں۔ شہزادی کا خیمہ لگانا پھر اکھاڑنا، یہ بڑے مشکل کام ہیں۔ 9 بار تعویذ صدر الحسین بی بی سکینہ کا چچا عباس کے در تک آنا، آ کے پلٹ جانا، عباس کا چپ رہنا، یہ بڑے مشکل کام ہیں۔ پر جو کام عباس کے لیے عباس کی زندگی میں مشکل تھا، وہ مدینہ میں حسین بادشاہ نے عباس سے کروا لیا تھا۔ جب حسین بادشاہ نے کہا تھا نا عباس لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام، عباس شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد حسین جو کرواتے وہ کرواتے۔ عزادارو، چند لمحات میں آپ لوگوں کے سامنے 2 مصرے مجھے کہنے ہیں مصاحب کے، اس کے بعد آپ کو سلام ہائک ضرور کرنا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا میرے مولا عباس کے، تو انہوں نے اپنے راہوار کا رخ یزید کی فوج کی طرف موڑ دیا، بالکل یزید کی فوج کے درمیان میں آ کے نا راہوار سے اتر کے، راہوار سے اتر کے نا یزید کی فوج سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں دور کیوں کھڑے ہو، آؤ مجھے مارو۔ کہتے ہیں دور کیوں کھڑے ہو، آؤ مجھے مارو، میرے بازو نہیں رہے، میں اب جنگ نہیں کر سکتا، آؤ جس کا جتنا دل ہے مجھے مارو، جی بھر کے مجھے مارو، اسے نہ مارنا وہ بطول کا بیٹا، اسے نہ مارنا وہ بطول کی بیٹی۔ عزادارو، جس کے دل میں حسرت رہ گئی تھی نا، کیا سمجھتے ہو شام کی فوج اس کے بعد تھک گئی؟ نہیں، جس کے دل میں حسرت رہ گئی تھی نا کہ میں کربلا ہوتا، میں عباس کو مارتا، میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا، میں عباس کو مارتا، میں یتیموں کی آس کو مارتا، میں پیاسوں کی پیاس کو مارتا، میں حسین کی فوج کے جرنیل کو مارتا، میں عالیہ کے مان کو مارتا۔ جس کے دل میں یہ حسرت رہ گئی تھی نا کہ میں عباس کو نہیں مار پایا، عزادارو اس بندے نے کربلا سے لے کے شام تک اس بی بی کو مارا جس کے پردے کا محافظ عباس